السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ ہم ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ قانونی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے۔ نیب کیسز اب جب دوبارہ کھلے ہیں اور جس میں اب طلبیاں بھی ہو رہی ہیں تو ان طلبیوں کے بعد کیا ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں جو فیض آباد دھرنے کا کیس ہے اس کا ہمیں کیا آؤٹ کم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی کی، جو اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 تھے، اب اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے کے بعد کیا وہاں پر ان کو بہتر سہولیات مل رہی ہیں؟ اور آج چونکہ ان کے وکلاء کی ٹیم کی ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، اور آج چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ ایسی ٹویٹس بھی کی ہیں جو بڑی ہمت کا کام ہے، ورنہ عموماً لوگ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو چل رہا ہے، نام چل رہا ہے، چلتا رہنے دو، کسی اور نے اگر کچھ غلط بھی کیا ہے تو دوسرے جانے اور ان کا کام، مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب نے اس کی نشاندہی کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے جو ٹویٹس کی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ بڑا ہمت والا کام ہے، کیونکہ آپ کا نظام تو چل ہی رہا ہے، آپ کو سب جانتے ہیں کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے کتنے قریب ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ جب چیئرمین پی ٹی آئی گرفتاری سے پہلے عدالت میں پیش ہوتے تھے تو باقاعدہ آپ کا پوچھا بھی کرتے تھے، جب آپ کبھی نہ نظر آئیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ آپ کسی اور عدالت میں تھے۔ تو یہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے کہا کہ جی میں اس کا ذمہ لوں گا کہ جو کہیں کوئی ایسی گڑبڑ ہے تو اس کی نشاندہی کروں؟ جی شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کو 4-5 ماہ میں بہت ساری دغا بازیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت پرانے ساتھی جو ہیں وہ پیٹ میں چھرا گھوم کے چلے گئے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو بہت اعلیٰ مناصب پہ مستفید ہونے کے بعد اور اس مشکل وقت میں ہمیں چھوڑنے کے بعد اب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور گویا استغاثہ بن چکے ہیں۔ تو یوں حالات یہ سجیسٹ کرتے ہیں، اور جو ہمیں ماضی میں آپ کو میری ایک ٹویٹ شاید اگر یاد ہو کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہمارے لیگل ٹیم میں غدار ہیں، تو اور کور کمیٹی کی پروسیڈنگ کمپرومائز ہوتی تھی، ریکارڈ ہو کے جو ہے پرووائڈ کی جاتی تھی مخالفوں کو۔ تو یہ چیزیں ہم آبزرو کرتے رہے، اور پھر چہرے جو ہیں وہ سامنے آ گئے، ان کی شناخت ہوئی۔ خان صاحب جو ہے کچھ لوگوں کو جان چکے تھے، اس وقت وہ باہر تھے، لیکن جب وہ اندر چلے گئے تو ان واقعات کی وجہ سے ہماری کور کمیٹی پریکٹیکلی ڈسفنکشن ہو چکی تھی، کیونکہ بات کر کے آپ نے اپنے درمیان نہیں کرنی تھی، گویا ڈنگے پہ سب کو مطلع کرنا تھا۔ تو لیگل ٹیم میں بھی ہمیں مسائل کا سامنا تھا، ہماری اسٹریٹجیز لیک ہو رہی تھی۔ اینی ہاؤ، قصہ مختصر یہ کہ یہ ٹویٹ کے بعد اس وقت جو ہے پارٹی کے اکابرین نے مجھے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور آپ جو ہیں یہ ڈیلیٹ کر دیں۔ جن کے رائے کا احترام کرتے ہوئے اس وقت میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن گزشتہ روز جس دن میں نے یہ ٹویٹ کی تو اس سے قبل جو ہے کچھ لوگ جو خائف تھے مجھ سے، کیونکہ شناخت جو ہے ان کی ظاہر ہونی تھی، تو انہوں نے ابتدا سے پریمپٹ کرنے کے لیے میرے خلاف، جس طرح کے شعیب شاہین صاحب نے کل ہی میرے خلاف ایک ویڈیو داغ دی تھی جس میں اس نے مجھ پہ انپرووکڈ، کیونکہ کہیں پر میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا، اور اس سے 2 دفعہ قبل بھی انہوں نے میرا کچھ چیزوں میں نام لیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے میرے آنے والے متوقع کسی دعوے کو پریمپٹ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو یوں میں نے جو ہے ٹویٹ سے، کیونکہ میرے اچھا آپ نے یہ بھی اپنی ٹویٹ میں لکھا مروت صاحب کہ وہ فوجداری کے وکیل نہیں ہیں، فوجداری کیسز نہیں کرتے بلکہ سروس ٹرائبونل کے کیسز کو وہ دیکھتے ہیں۔
تو کیا اس بنیاد پر پوری اسلام آباد کو پتا ہے؟ ٹھیک، لیکن کیا اس بنیاد پر وہ لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کی؟ نہیں، لیگل ٹیم کا وہ حصہ کبھی رہے ہی نہیں ہے. آپ نے لکھا وہ کبھی آئی ایل ایف کا حصہ نہیں رہے. کبھی نہ پی ٹی آئی. دیکھیں فواد چودھری صاحب ان کو اپریل کے آخری ہفتے خان صاحب کے پاس لے آئے اور فواد چودھری خود چلے گئے، طائف پیچھے چھوڑ گئے. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے تو خان صاحب کے سارے اس پہ فوجداری مقدمات 186. تو لیگل ٹیم جو ہے اس میں فوجداری وکلا شامل ہے. سلمان صفدر صاحب ہیں، کوسا صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بابر روان صاحب ہیں، میں ہوں. تو اس میں سروس، اور یہ کبھی بھی کوئی کسی ایک کیس میں کبھی نہ پیش ہوئے، نہ کسی کوئی مقدمہ اس کو دیا گیا ہے. تو یہ کس طرح لیگل ٹیم کا حصہ ہوئے؟ یہ جو ہے اپنے تئیں چینلوں پہ بیٹھ کے اور ان کو خفیہ طاقتیں جو ہیں چینلوں پہ بٹھوا کی تھی، اور یہ جناب ہمارے سیلف پروکلیم ترجمان بن گئے تھے. اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج میں شیئر نہیں کرتا ہوں کیونکہ آج خان صاحب کو میں نے ان تمام چیزوں سے آگاہ کیا. ٹھیک ہے. اور اس پہ خان صاحب نے تعصب کا اظہار کیا اور یہ ہدایت کی کہ ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب، وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور منطقی انجام تک پہنچائے. ساتھ میں پی ٹی آئی میں ہی کچھ لوگوں نے جو ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اور وہ وہی لوگ ہیں جن کو مجھ سے خدشات ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ میرے خلاف داغا تھا پی ٹی آئی آفیشل سے، جس کا میں نے کل مذمت بھی کی تھی اور آج خان صاحب کو میں نے گلہ بھی کیا، جس پر خان صاحب جو ہیں اس کا موڈ خراب ہوا اور اس نے اس پہ انتہائی غصے کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کر کسی نے اس طرح بات کی. باقی دیگر لیکن اس پہ مروت صاحب ابھی آپ نے کہا کہ لیگل ٹیم کو جو کوئی ہیڈ کر رہے ہیں، کون ہیڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو؟ آپ نے کہا جی لیگل بندے کو کرنا چاہیے. جی پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم جو ہے ابھی تک تو جو ہے شبلی فراز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ میں دیکھیے آپ ایک نئے پنڈورا باکس آپ کو لوانے جا رہے ہیں. میرا اعتراض کسی پہ نہیں ہے، اور آج خان صاحب کو جو ہے ان تمام چیزوں پہ جو ہے ہم نے آگاہ کیا. اس حوالے سے فیصلے متوقع ہیں. نہیں، لیکن مروت صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ نے آج ہی کی تاریخ میں یہ خود سے کہا ہے کہ لیگل ٹیم کو کوئی لیگل، یہیں سے میں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ لیگل ٹیم کو کوئی لیگل بندہ ہیڈ کرے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شبلی فراز صاحب کے ہیڈ کرنے پر آپ کو اعتراض ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کسی لیگل مائنڈ کو کرنا چاہیے؟ میرے کوئی ایسے مسئلے مسائل نہیں ہیں. وہ میں بیسیکلی یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اسلام آباد اور لاہور کے مقدمات کو علیحدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور 2 ٹیمیں کام کریں. یہ میری تجویز تھی اور ہے. باقی خان صاحب کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا، ملکی بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، کیئر ٹیکر کے بیانات کے حوالے سے. جو انہوں نے بیان دیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، پالیسی سٹیٹمنٹ خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور نواز شریف کی آمد کے حوالے سے جو بیانیاں چل رہے، تو ان ساری چیزوں پہ ان کو آگاہ کیا، ان کا فیڈ بیک لیا، اور انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ جی ان کا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اسی طریقے سے میں میڈیا پہ عوام کے سامنے اور پی ٹی آئی ورکر کو پہنچاتا رہوں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف آپ کی آج جب چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو ایک تاثر تھا کہ اٹک جیل سے ڈیالہ جیل جب منتقل کیا جائے گا تو وہاں پر صورتحال رہنے کا جو انتظام ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں چونکہ اٹک جیل بھی گیا ہوں، وہاں بھی حالات دیکھے، اور آج خان صاحب سے فی البدی ملاقات بھی ہوئی. خان صاحب کو اسی سائز کے سیل میں یہاں پہ رکھا گیا ہے. ان کو جو پریویلیجز قانون کے تحت رول 243 248 پاکستان پریزن رول کے تحت جو سپیریئر کلاس یا جسے عرف عام میں بی کلاس کہا جاتا ہے، وہ پرمیسیبل تھا، وہ ان کو نہیں دیا گیا ہے. اور خان صاحب جو ہے ان کے رویے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا اٹک جیل جو تھی شاید ان کے لیے بود و باش کے حوالے سے، یعنی رہائش کے حوالے سے شاید وہ جگہ تھوڑی یا قدرے بہتر تھی. زیادہ ان کا جو کنسرن تھا وہ چونکہ سپورٹس مین رہے ہیں اور واک کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ جگہ نہیں ہے 10-12 فٹ کے علاوہ. اس نے کہا جس میں یہ واک وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جو واک کی اور جگہ ہیں ان جگہوں پہ جو ہیں ان کو حکام نے
डिनाई किया हुआ है। ठीक। तो इस हवाले से मैंने उनसे इंस्ट्रक्शन लिए हैं और इस हवाले से मैं हाई कोर्ट में मंडे मोहम्मद अली दुरानी साहब से जो चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात हुई उसके बारे में उन्होंने क्या बताया? मोहम्मद अली दुरानी की जो मुलाकात है या सदर साहब के साथ, इस हवाले से स्पेसिफिकली मैंने पूछा और खान साहब ने लाइल्मी जाहिर की। अलबत्ता उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने अगर असद कैसर साहब को इख्तियार दिया हुआ है तो वो सिर्फ एक ही शर्त पे कि कोई -1 का फार्मूला नहीं होगा, बाकी हम बहुत सारी चीजें कंडोन कर सकते हैं। ठीक। तो उन्होंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया है कि क्या मुलाकात में बात हुई सदर साहब के साथ या मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ? नहीं, उनको इन मुलाकातों की कोई अहवाल किसी ने नहीं दी है, यानी कि मुलाकात ही नहीं हुई है। या ठीक है, लेकिन आपने आज एक और जुमला भी कहा कि कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में आपने कहा कि खान साहब के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था? बात चीजें ऐसी थी कि हमें इंप्रेशन दिया गया था गोया ये खान साहब के फैसले हैं, लेकिन आज खान साहब ने उन फैसलों की तरदीद की है। ठीक। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो कल रात को एक टेलीविजन चैनल पे प्रोग्राम में हुआ, क्या आप समझते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ? आपने जो थप्पड़ मारा सेनेटर अफनानुल्लाह खान को, वो ठीक किया आपने? वो वाकया नहीं होना चाहिए था, मुझे इस पे अफसोस है, लेकिन आपने अगर वीडियो देखी है और आपने वो अभी वीडियो आ गई है जी, मैंने देखी है, और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच क्या बातें हो रही थी और कोई रास्ता जो है ये पूरी वीडियो अगर आ जाती, क्योंकि वो जो उसका तसलसल था वो न रुकने वाला था। कभी उनको यहूदी, कभी यहूदी का बच्चा, कभी बूट चाट और कभी बूट पालिश दिया। तो मैंने तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से ऐसी कोई जबान इस्तेमाल नहीं बाप का जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो उसमें शोर में समझ में नहीं आया। बाप के बारे में क्या बात की जिस पर आप, वो लफ्ज जब इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद फिर आप उठे? उसने कहा ये यहूदी, इसका बाप यहूदी। ठीक। तो इसके बाद मुझसे नहीं रहा गया। अच्छा, ये प्रोग्राम का क्या पहला हिस्सा था? ये तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था और मेरा ख्याल है ये सेकंड था सेगमेंट। ये सेकंड सेगमेंट था। तो क्या जो सेगमेंट्स के दरमियान ब्रेक है उसमें भी कुछ तरह की तलखी हुई? नहीं, ये आपने देखे ना, ये पूरी लड़ाई तकरीबन कोई 45 सेकंड जारी रही है। अच्छा, 45 सेकंड जारी रही है। ये आप दौरानिया देख लेना, 45 सेकंड जारी रही है। और ये पहले सवाल जावेद चौधरी साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब की आमद और कानूनी ट्रीटमेंट क्या मुतवक्की थी, गिरफ्तार होगा नहीं होगा। तो वो जो सेनेटर साहब हैं उन्होंने जो राय दी उसमें सवाल का जवाब देने के बजाय ज्यादातर उन्होंने चेयरमैन इमरान खान पे कीचड़ उछाला। जब मेरे पास यही सवाल किया गया जावेद चौधरी साहब की तरफ से, तो मैंने फिर वही जवाब दिया जो कानून में समझता था। इसमें एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, अदालती भगोड़ा, तो जिस पर वो सीखपा हो गए। और फिर वो जो है कभी उसने पहले जो है बूट पालशना, बूट चाटना, ये आपने देखा हो। क्या आप पर भी तशद्दुद किया? मुझ 45 सेकंड में आप देख रहे हैं कौन तशद्दुद कर रहा है? नहीं, उसके बाद जब फ्रेम से आप दोनों नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जावेद चौधरी साहब कह रहे थे छोटे हैं तो हम गिरे हैं वो स्टेज से, जो स्टेज था सेट से, तो वहाँ तो ये इसके बाद जो है वो कैमरामैन वगैरह आए थे, उन्होंने हमें छुड़ाया और फिर ये उसी कमरे से या जो स्टूडियो था उससे भाग गया और मैं फिर आके बैठ गया उधर उसी कुर्सी पे। 7 मिनट के बाद जावेद चौधरी साहब ने मुझे बताया कि जी हमने सेगमेंट कैंसिल कर दिया है। तो मैं निकल आया। बाद में मुझे पता चला कि सेगमेंट में उसको किसी दूसरे कमरे में बिठाया था और उनको वापस ला के सेगमेंट पूरा किया। अच्छा, उन्होंने दोबारा मुकम्मल किया। लेकिन इस वाक़े के बाद कोई आपकी उनके साथ दोबारा कोई धमकी या कोई सुलह हुई है? जी, सुलह हुई, कोई बात हुई आपस में, सुलह सफाई की? सुलह सफाई में आ गया था, इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई है। किसी के जरिए को पैगाम भिजवाया हो आपने या उन्होंने कि जी जो कल हुआ वो ठीक नहीं था और चलें बैठकर बात कर लें? बात ये है, माजरत ख्वाह है वो, यहाँ बात देखिए, माजरत तब होती है ना, आप अगर एक आदमी को आपके साथ बैठा है और आप उसके लीडर को जो है ये अल्फाज जबान इस्तेमाल करेंगे, इश्तियाल दिलाएंगे, प्रोवोकेशन करेंगे, तो इसका तो यही नतीजा होना है। देखिए, हम ये बातें अदब आदाब के दायरे में भी कर सकते थे। हम एक दूसरे पे या लीडरों पे
اس طرح کی الزام تراشیاں اگر میں نواز شریف صاحب کے خلاف اس طرح زبان استعمال کروں یا تو لازماً اور کوئی آ کے مجھے گلے یا گردن سے پکڑتا ہے تو میں نے اس کو اشتعال دلایا ہے نا. ہاں عمران خان کے حوالے سے جو زبان استعمال کر رہے آپ دیکھ لیں تو جو خان سے وابستہ جو شخص ہوگا وہ کس طرح خان کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں ہے اور یہ اس طرح جو ہے یہ حرض افزائی کر رہا تھا. لیکن یہ اوورال جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا مجھے. اچھا اس میں جاوید چودھری صاحب کا کیا کردار رہا؟ انہوں نے کیا جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کردار ادا کیا یا انہوں نے کوشش کی کہ معاملہ کسی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے؟ میرا خیال ہے یہ آپ نے دل کی بات کرنی ہے. آپ نے جس طرح کل کہا نا رات میں کہ جی اگر اس طرح سے کوئی گالی دے گا تو میں نے وہی کیا جو ایک پٹھان کرتا ہے, تو اسی طرح سے میں نے سوال بھی آپ سے ویسا ہی پوچھا ہے کہ آپ نے سچی اور کھری بات کرنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جاوید چودھری کا پرووکیشن کا رول مجھے نظر نہیں آیا. اس کو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ سینیٹر صاحب جو ہیں یہ زبان بولے گا اور میں یہ زبان بولوں گا. البتہ ان کو شاید یہ علم ضرور تھا کہ میں بھی تھوڑا سا دماغ ہوں اور شاید یہ شخص تو اور ان کے والد صاحب دونوں جو ہیں وہ تو پی ایچ ڈی کی ڈگری اس میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آخری بات, آپ خوش ہیں جو کل ہوا؟ آپ نہیں میں قطعاً خوش نہیں ہوں. مجھے افسوس ہے اس پہ. افسوس ہے آپ؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں 30 سال سے وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں. ایک گریس ایک ڈیکورم ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے اس وقت کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا. میں اپنی ذات پہ سب کچھ سہ لیتا لیکن خان کو میں کسی کے آگے اس طرح بالخصوص نون کی کسی لیڈر کی, اور یہ تو آپ دیکھیں نا ان سب نے جب ہم پہ برے وقت آیا تو سب نے وتیرہ بنا لیا, گن سے لگو زبان استعمال کی اور ان کو جو ہے کوئی ملا ہی نہیں تھا کہ ان کو تردید کرتے. اور میں لازماً ہر اس شخص کو جہاں پر بھی ہوگا جو خان کے خلاف غلط زبان استعمال کرے گا میں قطعاً جو ہے اس چیز کو نہ برداشت کر سکتا ہوں نہ ٹالریٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک, شیر افضل مروت صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہمیں شیر افضل مروت صاحب نے کل کا جو واقعہ تھا جس میں آپ نے ٹیلی ویژن شو پہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہاتھا پائی ہوئے شیر افضل مروت صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ خان جو مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور ان کی وفات کے بعد پھر پی ایم ایل این نے انہیں سینیٹر کا ٹکٹ دیا اور وہ سینیٹر بنے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو دیگر مہمانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے. آپ کو بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. سینئر اینالسٹ نسیم صدیقی صاحب نے لندن سے. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمیں لندن سے جوائن کیا, جہاں پر اب سب کی توجہ بھی ہے اور سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ کب وہاں سے 4 سال کے بعد, اگر ابھی ہو جائیں گے تو پھر تو 4 سال کے بعد, اگر اس سے بھی لمبا پروگرام ہو جائے تو اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا کہ کب نواز شریف صاحب کی واپسی ہے. اور جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. ابھی فی الحال لاہور میں ہیں, لیکن یقیناً ہو سکتا ہے یہ بھی نواز شریف صاحب جب آ رہے ہوں تو وہاں سے ان کے ساتھ اسی پرواز میں بھی آنا چاہیں. اس کی خیر کلیریفیکیشن, تصدیق یا تردید یہ وہ خود کر دیں گے جب میں ان کی طرف جاؤں گا. سب سے پہلے احمد اویس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, یہ جو سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, جیسا کہ فیض آباد دھرنا کیس چل رہا ہے, اس میں آپ کو کیا آؤٹ کم نظر آئے گا؟ کیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟ کیونکہ ریمارکس میں یہ بھی ریمارکس آئے کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو پھر شاید اتنے سنگین واقعات نہ ہوتے. یہ تو اس وقت کی کنڈیشن پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے وہ دھرنا وہاں سے ہٹایا گیا تھا اور اس میں جو رول تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, جی, اس کے متعلق انہوں نے جس انداز میں وہ اپنے فیصلے میں بھی لکھا اور ساری بات چیت کی ہے, لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا گیا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان میں ایک جو رول ہے وہ اتنا مانوس ہو چکی ہے, قوم بھی اور ہماری باڈی پالیٹی جو ہے اور پاکستان کی سیاست, اور کیونکہ اس کو اتنا معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا, جبکہ انتہائی ضروری ہے فوج کے امیج کو ایک ایگزالٹڈ کرنے کے لیے, بڑا مضبوط اور اچھا امیج بنانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے
اور ایک ہیروز کا امیج جو ہے جو انیشلی بہت مضبوط تھا اس کو اور ریسٹور کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے فوج کی جتنی کم سے کم سول کے اندر اور پولیٹیکل افیئرس کے اندر انٹرفیئرنس جو ہے وہ کم کی جائے. اور اسی سے اگر یہ فیصلہ انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں اگر اس وقت اس کا خیال کر لیا جاتا تو شاید یہ آئندہ کے لیے اچھا ہوتا, لیکن یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ 1954 سے یہ بڑا رول جو ہے یہ شروع ہوا ہے. آپ کو پتہ نا کہ جب خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو فائر کیا گیا اور اس کے بعد محمد علی بوگرا جو کہ ایک ایمبیسڈر تھے, ایک ڈپلومیٹ کو کہا گیا نان الیکٹڈ پرسن کو کہ تم جا کے پاکستان میں اوتھ لے لو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. تو اور اس کے بعد جب ان کی کیبنٹ بنی تو اس کیبنٹ میں ایوب خان جو سرونگ کمانڈر ان چیف تھے اس وقت آرم فورسز کے, وہ ایز ڈیفنس منسٹر پارٹ آف کیبنٹ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے پار فلکرم شفٹ کر گیا اس طرف. یہ تو ایک ہماری ہسٹری ہے. اگر عمل درآمد ہوتا ہے اس فیصلے پر تو عمل درآمد وہ کیا ہوگا؟ اب کیا عمل درآمد ہوگا اس کے اوپر؟ سوال یہ ہے کہ اب تو یہ ریویو درخواستیں تو خارج ہو جائیں گی, صاحب وڈرا بھی کر رہے ہیں اور وہ ان میں کوئی ایسی فورس بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریویو فائل چونکہ ہوئے ہوئے تھے تو ان ریویوز کے فائل ہونے کے نتیجے میں عمل درآمد نہیں ہوا تھا, مطلب عمل درآمد کا نہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. یہ اصل میں اس وقت کی حکومت نے بھی یہ دائر کیا تھا اور اس وقت شاید وہ میں بھی جنرل باجوہ صاحب کے زور دینے پہ یہ پٹیشن دائر ہوئی ہوگی. جی بالکل. تو اور جس کو ابھی ڈسون کیا ہے اب انہوں نے, اب دیکھا نا اس وقت تو حکومت نے اس کو کہا کہ جی ہم اس کو تو اگر وڈرا کر لیتے ہیں تو وڈرال کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا اور اس میں اب کے چیف جسٹس اور جسٹس خالد صاحب نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اس ہولڈ دی فیلڈ, یس ہونا تو چاہیے یہ, لیکن اور اگر امپلیمنٹ نہیں ہونا تو پھر اس کیس کو سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیصلے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں یہ فیصلوں کے ذریعے امپوز نہیں ہو سکتی, امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی یا انفورس نہیں کی جا سکتی. یہ ہمارے مائنڈ سیٹ بدلنے پڑیں گے اور ہماری سیاست کو ایک نیا رنگ, انڈیپینڈنٹ سچویشن جو ہے وہ اس میں پیدا کرنی پڑے گی, جس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ان میں ایک آپٹیمم میچورٹی پیدا ہو اور ان میں اس حد تک میچورٹی ہو کہ وہ سکور وننگ کے لیول سے باہر نکل آئیں. اور یہ معاملات یہ سارے پولیٹیکل معاملات ہیں, الیکشن کب ہونے, آگے ہونے, پیچھے ہونے, اکٹھے ہونے ہیں, الگ الگ ہونے ہیں, یہ میٹر جو ہے یہ عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے کبھی بھی. لیکن ہم یہ بھی بھیجتے ہیں وہاں اور پیچھے سے پھر بیٹھ کے ہم الاؤ کرتے ہیں جب ہمارے اندر کمزوری آئے گی. دیکھیے یہ بات بالکل وہ نیوٹن کا جو ہے نا سائنٹیفک پرنسپل جو ہے کہ وہ جو گریویٹیشن پل جو ہے ہر آبجیکٹ کے درمیان ایک گریویٹیشن پل ہے. اب یہ تین آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. اب یہ پولیٹیکل سیٹ اپ جو جس کانسٹیٹیوشن بناتا ہے, اب اگر ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت نہیں دیتے اور ہر کوئی اپنی گردن اٹھا کے وہ فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس ویکیوم کی وجہ سے فوج کا جو ایک انڈیپینڈنٹ جو اس کا میگنٹ جو ہے وہ ان کے کمزوری کی باعث جو اس میں انٹرفیرنس ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بیسیکلی تو سیاستدان کے اوپر. سیاستدان. ٹھیک, آپ نے جو کمزوری کی بات کی یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جاوید اقبال صاحب, آپ سے ہم نواز شریف صاحب کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ لفظ کمزوری کو پکڑ کر میں وہیں سے آگے بات شروع کر دوں گا. نواز شریف صاحب کی واپسی کیا آپ کو واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اپنا بھی بتا دیجئے گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ واپس اسی پرواز میں آنے کے خواہش مند ہیں اپنے ٹکٹ پر؟ ابھی تک تو نواز شریف صاحب بضد ہیں کہ میں نے واپس آنا ہے, لیکن دیکھنے کی چیز ہے کہ میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے جو پچھلے 30-35 سال کی, وہ ہمیشہ عورتوں کی طرح موڈ سوئنگز کے ساتھ چلتی ہے. ان کی سوچ, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ انہوں نے ایک دم جوش آیا, انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اچانک انہوں نے گھسیٹ لیا, جو کہ ان کو 16 مہینے اور پچھلی جو ہسٹری ہے سب کو پتا ہے کہ کس طرح یہ گئے تھے اور کس طرح یہ 4 سال انہوں نے پالیٹکس کی ہے. خواجہ آصف نے کنفیشنل کی, میاں شہباز شریف کی سیاست بھی اسی میں آ جاتی ہے. تو اس وقت ان کو یاد نہیں آیا احتساب کا, لیکن اچانک کیوں آیا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا.
لیکن اب ریسنٹلی ایک اور نئی شفٹ آئی ہے، کیونکہ چھوٹے بھائی جب سپیڈیں مار کر ادھر پہنچ کے بھائی جان کے آگے بیٹھے ہیں کہ بھائی جان خدا دا واسطہ ایک پیج ساڈا بڑا اوکھا بنیا سی، اینو پاڑو نہ. تو میرا خیال ہے بھائی جان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور بھائی جان اور پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے انہوں نے بھی ایک نیا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ احتساب سے چل کے اعتراف پر آ گیا کہ چلو احتساب نہیں ہوگا، ماضی کی غلطیوں میں ہم نہیں جاتے، اور چلیں اعتراف کر لیں، غلطیوں کا اعتراف کر لیں، جس کا چیف جسٹس نے بھی آج جو ٹی ایل پی کے سربراہ تھے ان کے بارے میں بھی کہا کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی، انہوں نے اپیل نہیں دائر کی بلکہ یہ ان کا اعتراف ہے کہ انہوں نے ہمارے فیصلے کو مانا. سو جب ملک کے حالات اعتراف پر آ جائیں تو احتساب کو آپ سائڈ پہ کر دیں، تو چاہے وہ احتساب فیض آباد دھرنے کا ہو، چاہے وہ احتساب کسی اور کا ہو. پولیٹیکل پارٹیز کا تو کبھی احتساب سوچے بھی نہ، اس لیے کہ یہ تو احتساب کے نام پر عام ٹوسٹنگ کا نام ہے. تو میاں نواز شریف بنیادی طور پہ احتساب نہیں ہونا جاوید اقبال صاحب، تو پھر اس ملک میں کس کا احتساب ہونا ہے؟ احتساب کے صرف نعرے لگنے ہیں، نعرے لگنے، اور نعروں کے ساتھ آپ نے اپنا جو بینیفٹس ہیں اور جن کندھوں کی طرف اویس صاحب نے اشارہ کیا، بنیادی طور پہ تو آپ کی سیاست کندھوں کے ارد گرد گھومتی ہے نا. ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل لیڈر کندھوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ان کو عوام پہ چڑھنا چاہیے نا. عوام کو، جن کے جمہوریت کی تعریف میں عوام ہے، وہاں عوام نہیں، وہاں طاقتور کی طرف چلتے ہیں. جاوید اقبال صاحب یہ بھی ذرا، نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے تو آپ بھی ساتھ میں آئیں گے؟ میں تیسری بار پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو جواب نہیں دے رہے ہیں. مجھے دوحہ کی فی الحال آفر ہے. اچھا، دوحہ کی ہے، یعنی کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ وایا دوحہ آئیں گے. جی، لیکن آنا وایا دوحہ ہے. دیکھو نا، لیکن علی میاں، اب اگلا سوال بھی سن لیں، اگلا سوال بھی سن لیں، آپ اس کا جواب بڑے اچھے سے دے سکتے ہیں. کیا پنجاب گورنمنٹ، چیف منسٹر، کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، ان کی واپسی پر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا اداروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہی عمل درآمد کرے گی، اور میاں نواز آئین کے مطابق تو 90 روز ان کے تھے حکومت کے، وہ تو گزر گئے آئین کے مطابق. تو نہیں، اس آئین پہ تحت آپ فیض اچھا اس آئین کے تحت درآمد کرا رہے ہیں. ایک سیکنڈ، وہی آئین 14 مئی کا بھی فیصلہ کیا تھا نا سپریم کورٹ نے، اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد کرا رہا؟ جی سپریم کورٹ سے یہ بھی پھر کوشچن کیا جائے نا. جی، سپریم کورٹ سے کوشچن کیا گیا. آپ کو بھی پتا ہے، دیکھو علی، آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کا دروازہ کہاں کھلتا ہے، کہاں سے اس کو تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس کو پھر آپ آئین کے ساتھ تو نہ جوڑیں نا. میں نے اس لیے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھائی علی، میں تو اس لیے جوڑوں گا، پاکستان میں ہر چیز آئین کے مطابق ہوتی ہے، اور آئین چونکہ ہمارا اب لولا لنگڑا سا آئین ہے، اس کو جس طرح جو چلاتا ہے اس کے مطابق چلے گا. اور جو فیسیلیٹیشن ہے، فیسیلیٹیشن تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ان کے لیے راہیں ضرور ہموار کر دی جائیں گی تھرو کورٹس. میری اطلاع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے یہ لوگ ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. ہاں، پنجاب حکومت یہاں تک جائے گی کہ یہ تو اویس صاحب بتا سکتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو، بیماری اتنی شدت کے ساتھ ہو، اور اگر اس کو واپس آنا چاہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس کانسٹیٹیوشنلی کوئی ہوگی پریولیج جس میں اس کو ایگزونوریٹ کیا جا سکتا ہے اور فردر اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت اس حد تک تو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اتنی ہی سپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. نسیم صدیقی صاحب، کمنگ ٹو یو سر. تو یہ چھوٹی سپورٹ ہے آپ کو؟ نہیں، سپورٹ تو پھر سپورٹ ہے نا. آپ کو بھی خیر سپورٹ تو دوحہ سے یہاں تک سپورٹ ملے گی. نسیم صدیقی صاحب، سر لندن میں بیٹھے ہوئے آپ، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، نہ کہ ان تمام لندن بیسڈ جرنلسٹ سے جو ہر وقت ایون فیلڈ یا اسٹین آف پلیس سے چائے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی ہائی ٹی کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی چلو کام نکل آتا ہے، راضی بازی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. سوال بھی پوچھنا ان کا اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جس طرح کسی خدمت گزار کا ہوتا ہے.
آپ نے تو تابڑ توڑ حملے کر دیے ہمارے لندن کے صحافیوں کے اوپر. بہرحال اچھا بڑا مجھے تو مزہ آ رہا تھا جاوید آپ بھی ان اقبال کے صاحب ساتھ کافی شافی پیتے ہیں؟ ذرا دیکھ کے پلیز. بڑا جاوید صاحب بڑا اچھا بول رہے تھے. اچھا وہ پہلے میں ایک لائن بول دوں ذرا، جس طرح اویس صاحب نے کہا نا اپنا علی، آپ کو پتا کہ جو اس کا فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس میں کوئی امپلیمنٹیشن کرانے والی بات نہیں ہے. اس میں کہا گیا تھا کہ ادارے اپنے اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک احتسابی عمل جو ہے اس کو کریں، تو وہ ڈیفینیٹلی ہر ادارے کو منظور ہے وہ اپنا وہاں پہ دخل کر لیں گے. بہرحال اس کو میں نے دیکھا کہ جتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی اس مقدمے کی، شاید وہ اتنی ہائپ پہ نہیں جا رہا. اس کا کوئی نتیجہ بڑا نارمل سے نکلے گا. لندن کی آپ نے بات کی تو بالکل آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور رات کو آپ نے بڑی فرمائش کی تھی کہ میں نے 2 جگہ ضرور جانا ہے، جن میں سے ایک ایون فیلڈ تھی اور ایک اسٹین آف ہاؤس تھا، اور ہم نے آپ کو خفیہ طریقے سے رات کے وقت دکھایا تھا. جی بالکل. اس کے باہر بہت رونق لگی ہوتی ہے. ہمارے جرنلسٹ بہن بھائی جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جو پاکستان جانے کا معاملہ ہے یہ تو پہلے طے ہو گیا تھا. جب شہباز شریف صاحب اپنی وزارت اعظمہ کے بعد پہلی دفعہ لندن آئے تھے تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا اور پریس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب لاہور واپس پہنچیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی بہت زیادہ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں. پھر 2 معاملے پچھلے دنوں میں ہوئے. ایک تو نواز شریف صاحب نے جس طرح دوبارہ ایک دبنگ اسٹائل سے انہوں نے ایک تقریر جھاڑ دی تھی اور جس میں انہوں نے پھر اداروں کے خلاف بات کی. اور ڈیفینیٹلی اداروں کے لوگ اگر ریٹائر ہو موجودہ وہ ہوتے تو ادارے کے ہی ہے نا. اور ادارہ میرے خیال سے اس وقت 0 ٹالرنس رکھتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ جو ان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی کچھ کہے یا ان کے ریٹائرڈ لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کہے، تو وہ 0 ٹالرنس ہے. ایک تو یہ فوری طور پہ اچھا، نیب کے کیسز دوبارہ کھلنے کا کوئی ڈر خوف ہے؟ کیونکہ نسیم صدیقی صاحب وہاں پر ویسے تو بڑے ہومیوپیتھک سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک دن آپ نے وہاں پر سوال پوچھ دیا جس کا نواز شریف صاحب نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جواب نہیں دیا. جی بالکل، میں نے ان سے یہی پوچھا تھا. اور دوسری میری جو بات کا حصہ تھا وہ یہی تھا کہ پہلے تو یہ بیانیہ جو بنایا اس کے اوپر لے دے ہوئی. دوسری جو ہی نیب کیسز کھلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پنڈورا بکس کھل گیا. تو شہباز شریف صاحب اس دفعہ جب آئے تھے تو ایک اپنا وکیل ہے امجد پرویز صاحب جو تمام نیب کے کیسز دیکھتے تھے، مریم نواز کے، شہباز شریف کے، تمام نون لیگ کے اگر آپ خاص و خاص کہہ دیں، تو شہباز شریف کے ساتھ وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور تقریباً 3 گھنٹے کی جو میٹنگ تھی اس میں وہ موجود رہے اور وہاں پہ ان سے یہی پوچھا گیا کہ اب یہ نیب، ہم تو جو ہے وہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، یہ روزے گلے پڑ رہے ہیں، تو یہ جو نیب کی چیزیں ہیں یہ اب مجھے کتنا تنگ کر سکتی ہیں. اس کے اوپر ساری ان کی ڈسکشن ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی پریشانی بڑھ گئی ہے کیونکہ پہنچتے ہی جو ہے وہ نیب کے کیسز کے اوپر ان کو بھی کورٹ بلایا جائے گا جس طرح باقی لوگ پیش ہوتے رہے. نواز شریف صاحب بھی پیش ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اویس صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جب ایک مجرم کسی ضمانت کے اوپر باہر گیا ہے، جب تک اس کی سزا معطل نہیں ہو جاتی، اس کو باعزت بری نہیں کر دیا جاتا، اس سے پہلے اگر وہ واپس آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو گرفتار کر کے جیل لے جایا جائے گا. اس کے بعد کیس چل سکتا ہے، ضمانت ہو سکتی ہے. لیکن جب تک ایک دفعہ یہ کورٹ پہ خود پیش نہیں ہوں گے، جب تک میرے خیال سے کوئی بھی ان کے کیس میں پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے مطابق تو ایبسکونڈر ہے اور 4 ہفتے کی اجازت لے کے گئے تھے اور اس کے بعد یہ واپس نہیں آئے. تو پیچیدگیاں بہت زیادہ. اچھا تیسری بات بھی سن لیں علی، تیسری بات یہ ہے کہ جو سروے کیا گیا ہے انٹرنلی اس میں تو یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی استقبال کرنے لاہور ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو لوگ جو بجلی کے بلوں اور مہنگائی سے جو تنگ ہیں لوگ اگر ہو گئے اور وہاں پہ کسی نے اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کر دی، نعرے لگ گئے خلاف مہنگائی کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف، تو پھر ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ ایک جلسہ کیا جائے یادگار پاکستان، جہاں پہ آپ کو پتا ہے ہر ایم این اے ایم پی اپنے علاقوں سے لوگوں کو لے کے آئے گا. بالکل پہچانتے بھی ہوں گے تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو سکتی. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی، ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان واپس جانے کا ارادہ اٹل ہے نواز شریف کا آج کی تاریخ تک. جاوید اقبال صاحب آپ کہیں جانا چاہ رہے تھے غالباً مجھے بتایا گیا ہے. نہیں بس ابھی اگر ختم ہو گیا تو پھر میں جاؤں گا. نہیں وقفہ ہو رہا ہے. وقفے کا مطلب ختم ہونا تو نہیں ہے، وقفے کا مطلب ہے کہ واپس بھی آنا ہے. تو آپ نے اگر ٹھیک ہے واپس آ جائیں. چلیں، بہت شکریہ جی. یہ جی جاوید اقبال صاحب کے بارے میں آپ نے مجھے غلط معلومات دی تھی، غلط آپ مجھے فیڈ کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد اویس صاحب، قانونی نقطۂ نظر سے نواز شریف صاحب کے واپس آنے پر جو ان کے کیسز ہیں، کیونکہ وہ تو
50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कह के गए थे 4 हफ्तों बाद वापसी होगी, ये 4 साल हो गए हैं। तो कहाँ स्टैंड करता है? क्या वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत बिफोर गिरफ्तारी यानी कि बेल बिफोर अरेस्ट के लिए जो फाइल करेंगे, क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि पहला तो मैं तो 100% कन्विंस हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये एक फेक डेट दी है, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। बहरहाल आने की सूरत में जो आपका ये सवाल है उसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, वो यहाँ से जब गए थे तो उस वक्त वो कॉन्विक्ट भी थे और उनकी उससे पहले वो सेक्शन 426 के तहत जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त खारिज हो चुकी हुई थी। ठीक है। बल्कि आपको अगर याद होगा कि जो वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की बेंच में उनका केस पुटअप हुआ था और उन्होंने इसी बात पे रिफ्यूज़ कर दिया था कि इनको बाहर जाने की इजाज़त के ऊपर कि हाँ वो हाई सुप्रीम कोर्ट की रिट से बाहर निकल जाएंगे, वहाँ की जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाएंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी, और रिफ्यूज़ किया था उन्होंने। अब उसके बाद ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनकी एक अंडरटेकिंग दी। अंडरटेकिंग भी फेक थी। आप देखिए ना कि जिस तरीके से वो अंडरटेकिंग हुई और वो एक कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों की, कुछ महीने की बात करके, और उसके बाद था कि वो बाकायदा उनका मुआयना हुआ करेगा, उसकी डिटेल आया करेंगी, उसकी ये होगा, और वहाँ पे वो आपने देखा कैसे दंदनाते फिरते हैं, और वहाँ से बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा लिया। जी हाँ। यहाँ तक कि आपने याद होगा कि जब गुजरांवाला में जलसा आम के अंदर उन्होंने एड्रेस किया और फ़ौज के ऊपर और अदलिया के ऊपर जो उन्होंने जिस अंदाज में जो तनकीद की थी, जो और उसमें जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की थी, तो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब अगर वो वापस आते हैं तो अब ये उनकी कैफियत ये है कि वो कॉन्विक्ट भी हैं और वो एब्सकॉन्डर भी हैं। लिहाजा एब्सकॉन्डर जब एक आदमी हो जाता है और कॉन्विक्ट भी हो तो उसको कोई रियायत नहीं मिलती जो बेल की सूरत में अवेलेबल होती है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो आएंगे तो वो सबसे पहले, जैसे सरफराज बुख्ती ने भी कहा कि वो जेल। अच्छा, इस पर एक और पॉइंट है कि जिस बेस पे मरीम नवाज साहिबा की बेल्स हुई हैं, उन्हीं को ग्राउंड्स बनाकर नवाज शरीफ साहब के जेल में जाने के बाद उनकी सज़ा की मअतली के लिए कोशिश की जा सकती है, या मअतली की कोशिश हो चुकी आगे। वो देखें, इसलिए इनकी शॉर्ट सेंटेंस थी। मरीम नवाज की जो सेंटेंस थी वो गालिबन 3 साल थी या कुछ कम थी। इनको तो एक केस में 10 साल हुई है, एक केस में गालिबन 6 साल सजा हुई। तो ये जो प्रोहिबिटिव क्लॉज में आ जाती है, जो ये बड़ी जो जब सजा होती है, तो इसलिए ये बेल की रियायत बहुत मुश्किल मिलती है इसके ऐसे सूरत हाल में। और अपील अभी उनकी दोबारा रिवाइव होगी, फिर वो हाँ अपील का फैसला हो जाए और उसमें बरी हो जाए या वो कन्विक्शन बहाल रहे, वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, जो पॉलिटिकली हालात को सामने रखें, और मियाँ नवाज शरीफ भी गालिबन हालात को समझ चुके हैं, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक, उनकी ये स्टेटमेंट खुद इस बात की गवाही है कि वो उन्होंने ज़हन से पाकिस्तान आने का इरादा बदल दिया है, वरना वो ये स्टेटमेंट इस मौके पे कभी ना देते। ठीक जी, जावेद इकबाल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, अहमद अवैस साहब ने एक बात की कि बड़ी मुश्किल से इजाज़त देती है कोर्ट। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का इंसाफ सब मोहताज हैं, और ये उस वक्त का इंतजार करते हैं जब कबूलियत वाले कबूल कर लें तो उसके मुताबिक फैसले हो जाते हैं। ठीक है। आपको भूल गए कि मियां नवाज शरीफ कैसे गए थे, किस तरह 50 रुपए वाला स्टाम्प और किस तरह जनरल फैज जो एक्सटेंशन और ये मामले आप सब भूल गए कि कैसे गए थे, कौन से कानून के तहत गए थे और किस कानून के तहत वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते रहे। क्यों हमारी अदलिया, क्यों हमारा निजाम इंसाफ सोया रहा 4-5 साल के कन्विक्ट आदमी को नहीं बुला सका, एक शो का नोटिस तक नहीं इशू कर सका, किसी ने रेड वारंट नहीं है, गरीब आदमी किसी और मुजरम के तो रेड वारंट निकल आते हैं, क्यों नहीं निकले? तो आप बात समझें, इस मुल्क में सियासत, हुकूमत, हर चीज मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, और जिस बंदे का नाम मियां नवाज शरीफ है
جو پچھلے 35-40 سال سے پاکستان کی سیاست میں جس طرح سیاست کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا محمد خان جنیجو کو کس طرح انہوں نے ختم کیا، بے نظیر بھٹو کے خلاف کس طرح انہوں نے سازش کی، کس طرح پھر غلام اسحاق خان اور دونوں کو کٹھے ایک ڈیل کے تحت نکلے، آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ بھول گئے آپ؟ تو یہ بنیادی طور پہ میاں نواز شریف کچی مٹی پہ پیر نہیں رکھتا، یو ٹرن کے بادشاہ ہیں وہ، ان کو پتا ہے کس وقت کیا چیز کرنی ہے، کب، لیکن ان کے اندر ایک پرابلم ہے کہ اچانک ان کو ایک جوش آتا ہے انقلابی بننے کا، لیکن جب وہ انقلابی بنتے ہیں تو ان کو حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار پاکستان کی زیادت رہنے دو، کندھے ٹھیک ہے، انقلاب کسی اور ملک میں جا کے کر لیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، میاں نواز شریف پکے پیری آئیں گے اور آ کے عدلیہ بالکل اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، تو اسی طرح ہوگا، ہر چیز پوری پلاننگ کے تحت ہوگا، اس میں کہیں کچھ آپ کو انہونی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب، آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں اور آل کارنرز کورڈ؟ علی میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، نیب کے کیسز کے حوالے سے میری اطلاع یہ ہے اور میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں، نیب میں بہت میجر شفلنگ ہونے والی ہے، ادھر نئے آفیسرز آنے والے ہیں اور اس کا پورا جو سٹرکچرل چینج ہے وہ چینج ہونے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا اس سٹرکچرل چینج کے ساتھ نیب کیسز اور یہ جو کرپشن کیسز ہیں پھر کس ڈائریکشن کو اختیار کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہے۔ جی نسیم صدیقی صاحب۔ علی اپنا جاوید بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ ذرا غور کریں اس کے، انہوں نے کہا نیب میں ری شفلنگ ہونے والی ہے اور آفیسرز آنے والے ہیں، تو میں یہاں بتا دوں یہاں بابو نہیں آنے والے، یہاں آفیسرز آنے والے ہیں اور وہ ڈیوٹی، تو یہ معاملات تو آگے چلیں گے۔ دوسری بات پھر مجھے جاوید بھائی کو ہی کوٹ کرنا پڑے گا، انہوں نے بالکل صحیح کیا کہ سب کو پتا ہے کہ مقبولیت اور قبولیت یہ کہاں پر ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ اگر قبولیت ہوگی تو نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے، ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو تمام آج کل آپ دیکھ لیں کہ میڈیا ہے، کورٹس ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے سب کو پتا ہے، اور وہیں سے چیزیں کنٹرول ہوں گی اور وہ آنے لندن وایا پنڈی کر لیں آپ، اگر ویسے پنڈی فلائٹ تو کوئی نہیں اترتی ایئرپورٹ تو اسلام آباد میں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو قبولیت والی بات ہو رہی ہے نا، آپ دیکھیں کہ وفاقی گورنمنٹ کے اندر اگر توقیر شاہ بیٹھا ہوا ہے، احد چیمہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ فواد حسن فواد بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کلیئر کٹ آپ کو میسج ہے نا کہ کس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قبولیت ہے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اور خورشید شاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اصل وزیر اعظم تو احد چیمہ ہے۔ اچھا پہلے میں نے یقین نہیں کیا، لیکن اب مجھے یقین اس لیے آ گیا کہ وزیر اعظم صاحب تو جو نگران وزیر اعظم ہے وہ جہاز لے کے بلاول صاحب کی طرح غائب ہے، پہلے امریکہ پہنچ گئے، سہرے کی سنا تھا براستہ پیرس گئے تھے، پھر لندن آ گئے، پھر سعودیہ نجی دورے پہ چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک سٹیٹمنٹ آئی پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ وزیر اعظم نجی دورے پہ پہلے مدینہ منورہ گئے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد آگے ہماری جہاز ایئر فورس کا ہمارا جہاز کھڑا ہو گیا۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ عوام کو کتنا بیوقوف بنائیں گے؟ یا عوام اتنی بیوقوف ہو گئی ہے میرے خیال سے مہنگائی کی وجہ سے کہ جو وہ مان لیتے۔ تو ابھی تک کے جو علی وہ حالات ہیں وہ یہی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ معاملات بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب واپس جائیں گے، الیکشن بھی ہوں گے، نواز شریف صاحب کو رعایت بھی مل جائے گی، کیونکہ وہ 16 ستمبر کا انتظار کر رہے تھے کہ چیف جسٹس چینج ہو، تو امید ہے کہ بھی ملے گا۔ تو چیزیں جو ہے نون لیگ کی فیور میں ابھی تک تو ان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ جو بیان شیان دیا اس سے کوئی زیادہ فرق نواز شریف کو نہیں پڑے گا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان واپس پہنچیں گے، جنوری میں۔ میرے پاس پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا، کوئکلی احمد اویس صاحب۔ میں صرف اس ان کے ایک شعر میں جواب دوں گا کہ عوام جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، اور یہ اس وقت لل بیفور سٹارم لگتا ہے، اور اس میں فیض احمد فیض نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے، یہ طوفان ہے جو پل بھر بر لبے ساحل ٹھہر جائے۔ واہ، بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب، نسیم صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، جاوید اقبال صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اینڈ گڈ لک ٹو یور ٹرپ ٹو دوحہ، اور وہاں سے آپ امید کرتے ہیں ہم کہ 21 تاریخ کو نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ جی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔